کیا صبح دیکھے جانے والے خواب سچے ہوتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ صبح کے وقت دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ عمر صاحب لاہور سے۔ میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی میں یہ ہو کہ صبح دیکھنے والے خواب سچے ہوتے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ انسان جب سوتا ہے نا تو جو رات کا پہلا حصہ ہے اس میں نیند گہری نہیں ہوتی، تو اس میں زیادہ تر جو خواب آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے دن بھر کے خیالات ہی ہوتے ہیں۔ تو رات کے آخری حصے میں جو نیند ہوتی ہے وہ گہری ہوتی ہے، تو اس میں امکان اس لحاظ سے اس کا زیادہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو خواب آئے گا تو اس میں سچائی کا امکان جو پہلے حصے میں خواب آیا اس کی نسبت بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ تو ہے، لیکن یہ بات قرآن و سنت کی نہیں ہے، یہ بات ویسے ہی ایک تجربے کی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ آدمی جب سوتا ہے تو اس وقت گہری نیند نہیں ہوتی اور اس میں اپنے خیالات کا دخل زیادہ ہوتا ہے، اس میں یعنی وہی جس کی نسبت اللہ کی طرف سے، خواب جس کی نسبت اللہ کی طرف سے، اس کا امکان نسبتاً کم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات کسی حد تک درست معلوم ہوتی ہے کہ رات کے آخری حصے میں جب آپ گہری نیند میں ہوتے ہو اس وقت جو خواب آتے ہیں اس میں سچائی کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے۔ کھانے کے دوران سلام کرنا یا جواب دینا، کھانا کھاتے وقت سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ عبد الرحمن صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، کھانے کے دوران کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے کھانے والے کی توجہ دوسری طرف بٹے اور وہ کھانے میں خلل واقع ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے ملاقات کے لیے، لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کھاتے ہوئے، تو جب متوجہ ہو ہی گئے تو ایسے موقع پھر سلام کرنا یہ ٹھیک ہے، اور اگر کھانا کھانے والا آرام سے جواب دے سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بہرحال توجہ تو ہو ہی جاتی ہے جب کوئی نو وارد آتا ہے نا تو توجہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی طرف لوگوں کو خام خواہ میں متوجہ کر رہا ہے تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ وہ آئے آرام سے کنارے پہ بیٹھ کے کھانا کھائے اور بعد میں لوگوں سے ہیلو ہائی کر لے، تو متوجہ لوگوں کو کرنا اپنی طرف یہ مناسب حرکت نہیں ہے۔ غسل میں کان کے چھید میں پانی پہنچانے کا حکم۔ عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ بلقیس بانو انڈیا سے۔ اس سوراخ میں پانی پہنچانا لازم ہے، اگر اس میں پانی نہیں پہنچایا تو غسل نہیں ہوگا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بالی کو کان میں جو پڑی ہوئی ہے تھوڑا سا یوں پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح ہلا دیں، 2-3 دفعہ ایسا کریں تو پانی اچھی طرح سے اندر پہنچ جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کی تعداد بہت زیادہ ہو تو کیسے ادا کریں؟ میں نے کئی دفعہ سجدے کی آیت پڑھی لیکن یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ بعد میں سجدہ کر لیں گے۔ اس طرح سوچتے سوچتے مجھ پر 100 سے زائد سجدے جمع ہو گئے۔ اب ان کو ادا کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ اس بارے میں رہبری فرما دیں۔ سعد الرحمن صدیقی حیدرآباد انڈیا سے۔ 100 سجدے کرنا کیا مشکل کام ہے پوری زندگی میں؟ حیدرآباد صاحب، سعد الرحمن صاحب، حیدرآباد میں شاید ایک سجدے پر پیسے لگتے ہوں، تو 100 سجدے کرنا تو بہت آسان ہے۔ شریعت آپ سے یہ تو نہیں کہتی کہ کنٹینیو ایک ہی مجلس میں آپ 100 سجدے کریں۔ تو پہلے تو میں آپ کو سجدہ تلاوت کا مسئلہ بتا دوں کہ ایک مجلس میں آپ نے قرآن کی ایک آیت کو جتنی بار بھی پڑھا ہو تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ الگ الگ مجلسوں میں الگ الگ سجدے واجب ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے الگ الگ ٹائم پہ یا الگ الگ مجلسوں میں یہ سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی ہے تو آپ پر زیادہ سجدے واجب ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں 100 سجدے اگر ہیں تو ہر نماز کے ساتھ 4-5 سجدے کر لیں گے تو 5 نمازوں میں 5 پنجے 25 ہو جائیں گے، اور اگلے دن بھی 25، تو 4 دنوں میں آپ کی یہ تعداد مکمل ہو جائے گی 100 سجدوں کی۔ تو 5 سجدے ایک ٹائم پہ کرنا کیا مشکل کام ہے؟ یا ایسا کر لیں کسی ٹائم پہ 10 سجدے کر لیے، اگلے دن پھر 10 کر لیے، پھر اگلے دن 10 کر لیے، پھر اگلے دن 10 کر لیے، ایک کنٹینیو، تو آپ کے پورے سجدے ادا ہو جائیں گے، 10 دنوں میں 100 سجدے ہو جائیں گے۔ یہ بھی بہت مشکل لگ رہا ہے تو آپ 100 دنوں میں 100 کر لیں، روزانہ ایک سجدہ کر لیں، کوئی اتنا مسئلہ ہے نہیں ہے۔ اب آپ کا سجدہ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ پھر اس کے بعد اٹھا ہی نہیں جاتا آپ سے، یا دوبارہ سجدہ مشکل ہو جاتا ہے، اتنا طویل سجدہ ہوتا ہے، پھر وہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسجد میں جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو اس کے سنتوں کے بعد فوراً سجدہ نہ کریں، کیونکہ فقہا نے اس عمل کو مکروہ لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں میں، ہم نے بھی دیکھا اس کا بعض لوگوں میں رواج ہو رہا ہے کہ وہ مسجد میں جب فرض نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں، تو یہ چونکہ دین کا حصہ نہ بن جائے، بعد میں لوگ اس کو سنت نہ سمجھنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایک وقت میں لوگ اس کے بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے تھے، تو اس کو نماز کا حصہ یا لوگ اس کو سنتوں کا حصہ نہ سمجھنا شروع کر دیں، تو اس لیے ناپسندیدہ ہے کہ سنتوں کے بعد یہ کام نہ کریں۔ تو ویسے آپ یعنی ایسے ٹائم پہ کر لیں جب اس کو لوگ اس کا نماز کا حصہ نہ سمجھیں،
جیسے آپ وقت سے تھوڑا پہلے مسجد چلے جائیں اذان کے بعد آپ 10 سجدے کر لیں، صحیح ہے نا، تو 5 نمازوں میں 50 سجدے ہو جائیں گے، تو بہت آرام سے یہ ممکن ہے۔ لیکن مسجد کے اندر سنتوں کے بعد، یعنی فرض سے اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ نہ کیا جائے تو یہ بہتر ہے، گھر میں کر لیں جتنے چاہیں۔ غیر مسلموں کا دیا ہوا پرساد کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ دانش صاحب حیدرآباد انڈیا سے۔ میں انجینئر ہوں، میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی کمپنی میں ہوتے ہیں، اور وہ لوگ پوجا کا پرساد یا اس طرح کی چیزیں جس پر غیر اللہ کا نام دیا ہوا ہو وہ لا کر پیش کرتے ہیں، میں وہ کھاتا نہیں ہوں، میں ان کی نظروں سے چرا کر اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہوں، لیکن کچھ دوست اسے بد اخلاقی کہتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا ایسی چیزوں کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دانش بھائی، آپ ان ہندوؤں کو بہت محبت سے پیار سے سمجھا دیں کہ دیکھیں یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ جو چیز غیر اللہ کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ قرب تھوڑی گاڑی اردو ہو جائے گی، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ان سے بولیں کہ آپ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں ان کے نام پہ ان کو خوش کرنے کے لیے جو بھی مٹھائی یا کوئی بھی کھانا وانا پکاتے ہیں، پھر وہ چکر دلاتے ہیں بتوں کے اوپر سے اس کو، یا اس کے سامنے رکھ لیتے ہیں، تو ہمارے مذہب میں وہ کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم توحید پرست ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ تو وہ ٹھیک ہے، ان سے الجھے نہیں، کہنا آپ کا مذہب ہے تو ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے مذہب میں اس پر پابندی ہے تو ظاہر ہے ہر انسان کو اپنے مذہب کو فالو کرنا چاہیے اگر وہ اس کو برحق سمجھتا ہے۔ تو باقی پھر ان کو جو بد اخلاقی کا ایک تھوڑا سا عنصر جائے گا تو اس کی تلافی کسی اور طرح سے کر لیں، آپ اس ہندو کو اپنی طرف سے کوئی گفٹ دے دیں آپ، یا اس سے کہیں یار تم یہ پرساد چھوڑو، تم ویسے ہی مجھے اپنے گھر دعوت پہ بلاؤ تو میں آؤں گا تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، یا چلو آؤ تمہارے خرچے پہ آج ہم چائے پیتے ہیں چل کے، تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کو میری ذات سے نفرت ہے، یا میرا کھانا ہی اس کو کوئی کھانے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، یا یہ مجھے کوئی گھٹیا خدا نخواستہ کوئی کمتر سمجھتا ہے، تو یہ کانسیپٹ اس کے ذہن سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا آپ اس سے کہیں کہ بھائی تم چائے پلاؤ، تم مجھے دودھ پلاؤ، تم مجھے کھانا کھلاؤ، میں کھاؤں گا، تو لیکن یہ کہ یہ چونکہ ایک مذہبی رسم ہے اور تم اپنے بتوں کے نام پہ یہ چیزیں نکالتے ہو، تو ہمارے قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کے نام پہ جو کچھ دیا گیا اس کو خوش کرنے کے لیے تو وہ کھانا جائز نہیں ہے، ہمارے مذہب میں حرام ہے، تو کیسے ہم حرام کھا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی ہندو اگر خدا نخواستہ کتا پکا کے لے آئے، کوئی سور کا گوشت پکا کے لے آئے، تو مسلمان اس کا دل رکھنے کے لیے تھوڑی کھائے گا اس کو۔ تو ہندو کو یہ سمجھا دیں کہ بھائی جیسے وہ ہم نہیں کھا سکتے نا، تو بہت سی چیزیں ہندو بھی تو نہیں کھاتے، ہم اگر ان کو کھلائیں گے تو وہ نہیں کھائیں گے۔ جو ہندوؤں میں مذہبی قسم کے ہندو ہیں، آپ ان کو گائے کا گوشت کھلاؤ وہ نہیں کھائیں گے، وہ کہیں گے بھائی ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہم نہیں کھا سکتے گائے کا گوشت۔ تو اب مسلمان جو فورس کرے گا کہ کھاؤ، تو اس کا مطلب وہ مسلمان پھر غلط ہوگا، کیوں بھائی کسی پر آپ زبردستی دباؤ ڈال رہے ہیں؟ تو کسی بھی ہندو ہو اس کو آپ یہ بات محبت سے سمجھا دیں کہ یہ چیز ہمارے مذہب میں الاؤ نہیں ہے، ہم نہیں کھا سکتے، باقی ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے، آپ کچھ بھی کھلائیں گے، آپ ڈانٹ بھی کھلائیں گے تو ہم وہ بھی کھائیں گے، تو لیکن یہ اس پر ہمیں آپ مجبور نہ کریں۔